سر اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی نظر میں اس وقت کون سا فرقہ یا کون سا منہج حق پر سب سے زیادہ قریب ہے، اور کیا 73 فرقوں والا جو 73 فرقوں والا تو میں بتا دوں 72 جہنم میں جائیں گے؟ ہاں 72 جائیں گے، تو یہ بھی سوال آپ پبلک سے جا کے پوچھ لیں تو آپ کو گروا دیں گے کہ کون سے جائیں گے۔ ویسے ہونا تو چاہیے نا کہ یہ جب آپ جن سے جا کے سوال پوچھتے ہیں ان کو کہو کہ یار تم نے اپنا جنتی تو بتایا نا، اب 72 کی وہ بھی گنتی پوری کرو نا، جو جہنم میں۔ ہاں گنے نا 72، انہیں کو 72 پورے ہی نہیں ہونے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک محاورتاً بات ہے کہ امت کی اکثریت دوزخ کی طرف جائے گی، یہ قرآن میں بھی آیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جن و انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نہیں بھیج رہے ہوں گے، بلکہ ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، عقل دی تھی، انہوں نے یوز نہیں کی، تو وہاں تک پہنچنا تھا۔ تو یہ جو ترمذی والی روایت ہے نا کہ 73 فرقے ہیں، 72 دوزخ میں، ایک جنت میں ہے، مان علیہ وصحابی، وہ تو روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اسے حسن درجے تک پہنچایا۔ جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک گروہ جائے گا، فرقہ نہیں ہے وہ، الجماع۔ الجماع اس کا نام بھی ہے، تو الجماع کس کا نام ہے سر؟ سر نام آیا ہوا ہے الجماع، ابو داؤد کے اندر باقاعدہ الجماع نام آیا ہوا ہے، لیکن وہ الجماع کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کسی فرقے نے شکر ان کو نہ ہی نہ رکھ لیو الجماع، تو وہ الجماع سے مراد ہے امت کی مین سٹریم، ٹھیک ہے نا جی، جو یعنی اجماع امت۔ تو اس وقت تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ امت کی مین سٹریم تو فرقوں سے آ رہی ہے، جو ان کو تعلیم مل رہی ہے۔ باقی جنہوں نے فرقے بانٹے ہیں یہ بدعات ہیں، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو احکامات آئے ہیں نا وہ ایک پروفیسی کے طور پہ آتے ہیں۔ قرآن میں تو حکم کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ اب یہ کہنا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرقے بنیں گے تو ہم فرقے بنائیں گے، نہ، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی ہوں گی، تو کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو؟ یہ تو ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرنا، حکم تو یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ حکم یہ نہیں تھا کہ فرقے بناؤ، اور اس میں بھی کہا گیا کہ اچھا فرق آپ مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی ایک درخت اپنی جگہ موجود ہے نا، اس سے جو پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا، الگ ہو گیا۔ درخت اپنی جگہ میں موجود ہوتا ہے، درخت تو فرقہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پتا ایک لادا ہو گیا کہ درخت فرقہ ہے، اے میرے تو لادا ہو گیا، پتا کہنا شروع کرتے کہ درخت میرے تو لادا ہو گیا، اے ہو یا اے سارے پتے نے، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں درخت لادا ہو گیا۔ سر درخت اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر کوئی دنیا کا مسلمان ہے جس کو یہ حجۃ الوداع والی حدیث نہ پتا ہو حاکم کی؟ کوئی ہے مسلمان جو کہ ان میں نہیں پتا؟ ایون جو بابوں کے بھی پجاری ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا تھا، کہ جی میں ایک دیوبند مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک منظر الاسلام بریلی مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فلاں فلاں بزرگ فلاں فلاں سلسلے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سر نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بزرگ تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام، لیکن آپ کو پتا تھا صحابہ کرام کا سٹیٹس کیا ہونا ہے، انہوں نے بھی فوت ہی ہو جانا ہے۔ ایسی چیز چھوڑوں جو قیامت تک کے لیے زندہ رہے، کتاب اللہ اور سنت، یا غدیر خم پہ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، وہاں بھی اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا، اس نے سلوک کا پکڑنا کتاب و سنت کو ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا تو رہے ہیں، حق کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو کتاب و سنت میں آئے ہوئے حق کو مان لے۔ اب میں سرٹیفکیٹ کس طرح دے دوں؟ یعنی میں منہج کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں اہل حدیث کو باقی سب سے بہتر سمجھتا ہوں، تو میں یہ اہل حدیث کے منہج کو، اہل حدیث فرقے کو نہیں، اہل حدیث مولویوں کو نہیں، اہل حدیث مسلک کو نہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح میں، اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دنیا کے ادیان میں آپ کس کو حق سمجھتے ہیں، تو میں کہوں گا اسلام کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام وہ ہوگا جو کتابوں میں ہوگا، اگر مسلمان الٹے کام کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس طرح اہل حدیث منہج کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا، وہ تو مسلمان بھی کلیم کر رہے ہیں میں اسلام پہ چل کوئی نہیں رہا، تو میں اسلام کو تو انڈورس کروں گا، مسلمان کو میں کوئی نہیں گارنٹی دیتا۔ اہل حدیث فرقے کی، اہل حدیث مسلک کی، اہل حدیث کے مولویوں کی، ان کے مسجدوں میں بیٹھنے والے اماموں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں اہل حدیث کے منہج کی بات کرتا ہوں کہ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد، تقلید نہیں ہونی چاہیے۔
باقی میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں کہ ان کے منہج درست، اور اس میں جو خرابیاں تھیں وہ میں نے وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ منہج یہ تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ جی بخاری مسلم کا پہ امت کا اتفاق ہے، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، بخاری مسلم میں طریقہ ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا بخاری مسلم میں تو آل امیہ کی بدماشیوں کا ذکر بھی موجود ہے. اب انہوں نے کہا یہ تو باتیں شیعہ کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ حدیثیں تو ہیں، ان کو بیان نہ کرو. تو وہ اپنے منہج سے ہٹ گئے، یعنی وہ اہل حدیث فرقے میں چلے گئے. اہل حدیث منہج پہ وہ ہے کہ جو آل امیہ کے خلاف جو حدیثیں آئی ہیں بخاری مسلم میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں، وہ ان کو اسی طریقے سے من و عن مانتے ہیں، اتنی ہی جنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں جس طرح کہ رفع الیدین کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو وہ ہوگا منہج اہل حدیث، ورنہ فرقہ اہل حدیث ہے. فرقہ اہل حدیث چاہے فرقہ اہل حدیث ہو، چاہے فرقہ دیوبند ہو، چاہے فرقہ بریلویہ ہو، وہ غلط ٹریک کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی سارے مسلمان ہیں. ہم صرف ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل میں دستا ہوں، دو فرقے تھے مک گئے نے، ایک شیعہ تھے ایک اہل حدیث، یہ دو مک چکے نے، اس لیے کہ ماڈریٹ ہو گئے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. اس لیے آپ دیکھیں نا کتنا ریونج سامنے آتا ہے جن کے فرقے سٹیک کے اوپر. باقی رہ کے دیوبند بریلوی، ان کو تو ہم نے بتا دیا کہ یار آپ کے بزرگوں نے آپ کے ساتھ کیا کہانیاں کرائی ہوئی تھی، وہ ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ان کو کہانیاں کروا دی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ود ان 10 to 20 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ یا تو سیکولر ہو جائیں گے یا علمی کتابی مسلم ہوں گے، وشکارلے کو نہیں رہنا. کیونکہ یہ جو کچھ اس عرصے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گندی گالیاں اور علماء کے گندے کریکٹر عوام الناس کے سامنے آئے ہیں، جڑا کٹو ہی لال نکل رہا ہے، تو لوگ تو دین سے متنفر ہو رہے ہیں. اس میں آپ ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ مولوی اور دین کو الگ کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان حکومت الگ چیز ہے، اسلامی حکومت الگ چیز ہے. اسلامی حکومت خلفاء راشدین پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت اسلامی نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. سر یہ میرا سلطان ڈرامہ مجھے بتایا، میں نے تو نہیں دیکھا، جیو والوں نے ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا. آپ کی سلطنت عثمانیہ کا سارا کچا چٹا کھول کے انہوں نے بتا دیا. یہ کہانی نہیں ہے، بالکل صحیح ریالٹی ہے جو کچھ وہ بتا رہے ہیں. اس سلطنت عثمانیہ کے ہم طریقے خلافت یہاں چلاتے تھے. او جی 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ان کی لونڈیاں، ان کی عیاشیاں، ان کی شرابوں کے اڈے، وہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، حکمران تھے. میں کہتا ہوں یہ آج کے حکمرانوں نے وہ یاشیاں نہیں کی جو ان حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں، اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں حکمران کتنی عورتیں کر لیں گے سر، جتنی بھی کریں لیک ہو ہی جاتی ہے نا. 100 150 تو نہیں کی ہوئی نا. تو 300 تو اس نے حرم میں صرف لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو سلطنت عثمانیہ کا امیر تھا. تو ادھر تو کسی سیاستدان کی 300 نہیں ہے. یہ تو ایک فیکٹر ہے. اور یہاں تو آپ ان کے پلاٹوں کو اور بینک بیلنس کو رو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو پورے ملک گفٹ کر دیتے ہوتے تھے دوسروں کو. تو ان کی عیاشیوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو جس طرح ہم اسلامی حکومت اور اسلام کو الگ کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم منہج اہل حدیث اور فرقہ اہل حدیث کو الگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اسلام کو اور مسلمان کو الگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی فتویٰ کسی کے اوپر نہیں.